کو گناہ سے بچنے کا انعام. اور یاد رکھنا اگر گناہ سے نہیں بچو گے تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد. یہ جو ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی گناہ کی وجہ سے, یہ کاروبار میں جو بندشیں ہیں گناہ کی وجہ سے, یہ جو کاموں میں رکاوٹیں گناہ کی وجہ سے, یہ جو ذلت ہے گناہ کی وجہ سے, یہ جو حالات ہے گناہ کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. ہم تعویذات کے چکر میں پڑے ہیں کہ مولانا تعویذ دیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی. یاد رکھنا جب تک کہ جرائم سے توبہ نہیں کرتے اور گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف نہیں آتے, دجالی نظام کو چھوڑ کر جب تک اللہ رسول کی طرف رخ نہیں کرتے, اس وقت تک کہ نہ سکون ہے, نہ اطمینان ہے, نہ وہ گھروں میں برکتیں ہیں, نہ چہرے پہ رونقیں ہیں. یہ سب ٹینشن, ڈپریشن, بلائیں, مصیبتیں یہ سب گناہ کی وجہ سے ہے. 1450 سال پہلے قرآن اعلان کر چکا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. بھائیو اللہ ناراض ہو گیا تو کس کی دعا اپنی بگڑی بنا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت روٹ گئی تو کس کا تعویذ اپنی بگڑی بنا سکتا ہے؟ میں دعا اور تعویذ کا منکر نہیں ہوں, لیکن ذرا غور تو کرو, اپنے اعمال دیکھو, اپنے احوال دیکھو, رات کی تاریکیاں دیکھو, دن کے اندر اپنا ماحول دیکھو. اللہ اکبر, کئی مہینے ہو جاتے ہیں کبھی ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے, کئی مہینے بیت جاتے ہیں زبان پہ درود شریف نہیں آتا, کئی دن گزر جاتے ہیں رسول اللہ کا نام تک زبانوں پر نہیں آتا, کئی مہینے بیت جاتے ہیں ہاتھوں میں قرآن نہیں آتا. اللہ کے بندو ایک مسلمان ہونے کا تو خیال کرو, اور یاد رکھنا ایسے ہی دن گزریں گے, ایسے ہی زندگی گزرے گی, موج میں, مستی میں, کھانے پینے میں, اچھے کپڑوں میں, اور اسی طرح ٹھاٹ باٹ میں. تو یاد رکھنا آخر موت ہے, ایک دن موت کا شکنجہ جکڑ لے گا, اور قبر میں سوچو کفن کا چھین لیا جانا, بلکہ کفن کا آگ میں تبدیل ہو جانا, جسم کو کیڑوں کا کھا جانا, جسم کا سڑ جانا. ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر, مر کے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ روح زندہ رہتی ہے, احساس باقی رہتا ہے. انسان کے جسم کے ساتھ جو کچھ ہوگا روح پر گزرے گی, وہ محسوس کرے گی. تھوڑا تصور کرو, جسم پر چونٹی چلتی ہے تو کتنی بے قراری ہوتی ہے, جسم پہ مچھر کاٹتا ہے کتنی بے چینی ہوتی ہے, جسم پر مکھی چلتی ہے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, جب گناہوں کے سبب ہمارا یہ جسم قبر میں سڑ جائے گا اور اس میں کیڑے چلیں گے اور اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے, اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ نمازوں کے لیے وقت نہ نکالنے والوں, اور اللہ اکبر گھنٹوں گھنٹوں زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے, گھنٹوں گھنٹوں سیریلوں کے لیے, گھنٹوں گھنٹوں گانوں اور غزلوں کے لیے, گھنٹوں گھنٹوں ویب سائٹوں کے لیے, فیس بک اور یوٹیوب کے لیے. ذرا سوچو تو صحیح, اللہ نے کتنا عظیم مذہب عطا فرمایا, اللہ نے کتنا عظیم دین عطا فرمایا, اللہ نے رسولوں کے سردار کا امتی بنایا, مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کیا. سوچو تو صحیح, اللہ نے انعامات کی بارش کر دی لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو. یاد رکھنا موت ہے موت, ایک دن دنیا سے جانا ہے, ایک دن دنیا سے کچھ کرنا ہے. ایک بات یہ بھی بتا دوں میرے بھائیوں, جو جوانی کو آوارگی میں گزارتے ہیں اللہ بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے کہ بعض بڈھے موت مانگتے ہیں مگر اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا. وہ بھیک مانگتے ہیں, لوگ ان کو بھیک بھی نہیں دیتے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے, ایک بڈھا ذلیل ہو کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا, کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لوگوں نے کہا حضرت بغداد والے کتنے بے رحم ہو گئے, اس بڈھے کو بھیک نہیں دیتے. سید الطائفہ نے فرمایا اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے اس لیے آج اس کو بھیک بھی نہیں مل رہی ہے. جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ سید الطائفہ نے جو کہا تھا وہ حق ہے.
ہے۔ راتوں کو جوانی میں جرائم میں گزارنے والوں، اگر موت آ گئی جوانی میں تب تو اللہ اکبر، بربادی ہی بربادی ہے۔ اور اگر بڑھاپا آیا تو یاد رکھنا جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، پاپ کرنے والوں کو بہت دردناک بڑھاپا آتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ ناراض ہو کر عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، اس سے پہلے اللہ ناراض ہو کر ہماری پکڑ کر لے، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اس کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، غفار ہے، ستار ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ماں کا بے وفا جب برسوں کے بعد ایک مرتبہ پکار کر کہتا ہے ماں، اور اپنے گھر واپس آتا ہے تو ماں سارے بے وفائیوں کو بھول کر کیسے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ اکبر، اللہ کا غدار، اللہ رب العزت کا بے وفا، جرائم کرنے والا، گناہ کرنے والا جب اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی دہلیز پر آتا ہے تو اللہ اکبر، وہ کریم اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ ماں وہ پیار نہیں دیتی لوٹنے والے کو، میرا اللہ جو پیار عطا فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ماں کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی تمثیل ہی نہیں، اللہ ہر مثال سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا پیار کرتا ہے، اندازہ تو فرماؤ۔ پلٹ آؤ اس کی طرف، لوٹ آؤ اس کی طرف، توبہ کر لو، اس کو منا لو۔ میرا اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے۔ کسی کو منانا اتنا آسان نہیں جتنا اللہ کو منانا آسان ہے، اس لیے اللہ کو منا لو گے روزی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اللہ کو منا لو گے پریشانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اللہ کو منا لو گے بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس سے رشتہ کمزور مت ہونے دو، اس سے رشتے کو کمزور کرو۔ آؤ اللہ سے رشتہ کمزور کرنے کی بجائے رشتے کو مضبوط کرو، آنسوؤں کی سوگات میرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، وہ راضی ہو جاتا ہے۔